نادى فرعون ہی اور پکارا فرعون اپنی قوم میں، قالا یا قوم کہنے لگا اے قوم، الیس لی ملک مصر کیا نہیں میرے لیے مصر کی حکمرانی، وہذہ الانہار اور یہ نہریں تجری جو بہہ رہی ہیں، من تحتی میرے نیچے، افلا تبصرون کیا نہیں تم دیکھ رہے۔ اب یہ جو فرعون ہے، فرعون کے پاس اتنی دولت، اتنا سامان، اتنا مالدار، مصر کی حکمرانی، نہریں بہہ رہی تھیں۔ اسی پر ایک حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا اذا رأیت اللہ، فرمایا جب اللہ کو دیکھو، یؤتی العبد وہ رب عطا کر رہا ہے بندے کو، ما شاء جو بندہ چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے، بندے کو اللہ دے رہا ہے، لیکن بندہ نافرمانی پہ قائم ہے، بندہ گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے، رب اس کی مرضی کے مطابق اس کو دے رہا ہے، فرمایا تو سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ نیک بن گیا ہے۔ ہم اپنے خیال میں سمجھ بیٹھتے ہیں میں جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے، حالانکہ گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے تمہیں ڈھیل ہوتی ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے پاس مصر کی حکمرانی ہے اور یہ نہریں جو بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ لہٰذا مجھے کیا مانو؟ خدا مانو۔ ام انا خیر من ھذا، یا کیا میں بہتر اس سے، الذی جو ہوا مہین ہے ذلیل، ولا یکاد اور نہیں کر سکتا، یبین صاف بات۔ پتہ ہے حضرت موسیٰ کو وہ اس انگارے کی وجہ سے جو آپ کی زبان پہ رکھا گیا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، حالانکہ پھر وہ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن یہ ہٹ دھرم بنا بیٹھا تھا۔ ٹھیک کیسے ہوئی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کے اندر جو گرا ہے وہ کھول دے، یفقہوا قولی، اللہ نے وہ ٹھیک کر دی تھی، لیکن یہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، کیونکہ اس کو بات کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے، اب ان کی دلیل دیکھو جی، نبی کا معیار کیا ہونا چاہیے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہ اتارے گئے اس پر کنگن، من ذہب سونے کے، سونے کے اتارے گئے کنگن ہوتے تو پھر یہ نبی ہوتے۔ او جاء معہ الملائکہ، یا آئے اس کے ساتھ الملائکۃ فرشتے، مقترنین قطار در قطار فرشتے آئے، اگر یہ آتے تب نبی ہوتے۔ فاستخفا قومہ، یوں اس نے احمق بنا دیا اپنی قوم کو، فاطاعوہ سو وہ پیروی کرنے لگے اس کی، اس فرعون کی، انہم کانوا قوما فاسقین، در حقیقت یہ تھے لوگ نافرمان، فلما آسفونا انہوں نے ناراض کر دیا ہمیں، انتقمنا ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین سب کے سب، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین اور بنا دیا انہیں پیش روا اور کہاوت پچھلوں کے لیے، صرف غرق ہی نہیں کیا، کہاوت بھی بنا ڈالا۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں میں عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھا تھا، وہاں ایک موضوع چھڑ گیا، وہ یہ تھا اچانک کی موت، اس موضوع کے متعلق تو آپ نے فرمایا تخفیف علی المؤمن، اچانک کی موت مومن پہ ہلکا پن ہے، وحسرۃ علی الکافر، کافر کے لیے حسرت ہے۔ کافر کے لیے اچانک کی موت حسرت کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کاش ابھی اور رہتا اور دنیا کی آسائشوں سے فائدہ حاصل کرتا، لیکن مومن پہ تخفیف ہے، دنیا جتنی کھلنی تھی اتنی آزمائش میں یہ چلا جاتا، اس لیے اچانک کی موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ بابن مریم مثلا، اور جب بیان کیا جاتا ہے مریم کے فرزند کا حال تو آپ کی قوم اس سے شور مچا دیتی ہے اور کہتے ہیں وقالو، کہتے ہیں کب جب حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا جائے تو یہ کہتے ہیں آلہتنا، کیا ہمارے معبود خیر بہتر، ام ہوا یا وہ، ما ضربوہ نہیں بیان کرتے یہ مثال، لاکا آپ سے، الا جدلا مگر کج باسی کے لیے، ٹیڑھی باس کے لیے، بل ہم قوم خاصمون در حقیقت یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ وہ کیا کہتے؟ یہ عیسائی کس کو پوچھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو۔ وہ مشرک کہتے، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا ان کے، کن کے؟ حضرت عیسیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وہ شان نزول سنیں۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا، راوی ہیں حضرت ابن عقیل انصاری،
کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں قرآن میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو آج تک مجھ سے کسی نے پوچھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یا تو سب لوگ جان گئے ہیں اس آیت کا مصداق یا مجھ سے پوچھنا نہیں چاہتے، یہ دو باتیں ہیں۔ اب جو مجلس میں سننے والے تھے نا، کہتے ہیں باتیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ اٹھ کے مجلس برخاست جب ہوئی ہم بھول گئے پوچھنا کہ وہ آیت کون سی ہے۔ یہ جو راوی ہے نا عقیل انصاری، کہتے ہیں میں نے یہ سوچ لیا کل جب تشریف لائیں گے پہلے میں یہ آیت پوچھوں گا وہ قرآن کی آیت کون سی ہے۔ سنیں، کہتے ہیں جب کل آئے نا تو میں نے پوچھا حضور اخبرنی انہا، آپ ہمیں خبر دیں جو کل آپ نے بتایا کہ ایک آیت ہے جس کا سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا، وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریشیوں کو فرمایا یا معشر قریش، اے قریشیوں کے گروہ، انہو لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کی رب کے سوا پوجا کی جائے اور اس میں خیر ہو۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ رب کے سوا جس کی عبادت کی جائے اور اس میں خیر ہو، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اب سنیں جی ان کا اعتراض سنیں۔ قریشی یہ جانتے تھے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا اے محمد اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ عیسیٰ نبی تھے اور عیسیٰ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے تھے، اگر تو آپ سچے ہیں تو جو ان کی عبادت کرتا ہے پتہ چلا پھر حضرت عیسیٰ میں بھی خیر نہیں ہے، چونکہ عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے جس کی پوجا کی جائے اس میں خیر نہیں ہوتی، تو پھر حضرت عیسیٰ میں خیر کہاں سے آئے گی؟ آپ تو ان کو نبی مانتے ہیں، اللہ کا سچا بندہ مانتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یہ قرآن کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بیان کیا جاتا ہے مریم کے فرزند کا حال تو آپ کی قوم اس سے شور مچا دیتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ یہ وہ سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ معبود ہے نا، عیسائی جن کو پوجتے ہیں تو وہ معبود بن گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان کا مقصد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا نہیں، صرف آپ سے جھگڑا کرنا ہے۔ وہ جھگڑا کیا ہے؟ بل ہم قوم خاصمون، در حقیقت یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں۔ اب جھگڑے کی مثال آ گئی، اس پر حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل قوم بعد ہدن، فرمایا کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی ہدایت کے بعد مگر اورث الجدل، ان میں جھگڑا ڈال دیا گیا۔ ہدایت کے بعد اگر کوئی قوم گمراہ ہوئی ہے نا تو وہ فرقہ واریت ہے، وہ بٹ گئی ہے فرقوں میں۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی امت اپنے نبی کے جانے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی جب تک انہوں نے تقدیر کو جھٹلایا نہیں۔ تقدیر کو جھٹلایا ہے، تقدیر کو۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں، حالانکہ میرے آقا نے تقدیر پر بحث کرنے سے منع فرمایا، فرمایا تقدیر کا معاملہ رب پہ چھوڑ دو، تم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور دوسری چیز فرمایا کوئی بھی امت اپنے نبی کے بعد گمراہ نہیں ہوئی، ہاں جو قوم جھگڑالو بن جائے وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ تیسری حدیث پاک ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي الْقُرْآنِ، لوگ قرآن میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میرے آقا سخت غصے میں آئے، قرآن کی آیتوں میں ایک دوسرے سے نہ ٹکراؤ کر رہے تھے، دیکھو جی اگر یہ قرآن میں ہے تو وہ بھی قرآن میں ہے۔ میرے آقا آ گئے، میرے آقا نے فرمایا لا تضربوا کتاب اللہ بعدہ ببعض، فرمایا اللہ کی کتاب کی آیتوں کو ایک دوسرے سے نہ ٹکراؤ، نہ ٹکراؤ تو اور نہ ٹکراؤ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی بھی قوم گمراہ نہیں ہوئی کبھی بھی مگر ان میں جھگڑا ڈال دیا گیا ہے۔ جھگڑے کی وجہ سے آج کتنے ایسے فرقے ہیں، جب جھگڑا ہوا فلاں نے اپنی جماعت بنا لی، فلاں نے اپنی جماعت بنا لی، ہر بندہ جماعت۔ اب لوگ پھر رہے ہیں، ہمیں کوئی رہنما چاہیے، کوئی ہمیں لیڈر چاہیے جو ہماری لیڈ کرے، لیکن ہر ایک بندے نے جماعت بنا کے بیٹھ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خاصمون، میرے آقا نے خود یہ تلاوت فرمائی، فرمایا یہ جتنے لوگ ہیں صرف جھگڑے کے لیے کہتے ہیں، ان کا مقصد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا نہیں۔ پڑھیے اللہ عبد، نہیں عیسیٰ مگر ایک بندہ، انعمنا ہم نے انعام فرمایا ہے علیہ ان پر، وجعلناہ اور ہم نے بنا دیا ہے انہیں مثلا لبنی اسرائیل، ایک نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، ولو نشاء
اور اگر ہم چاہتے لجعلنا تو ہم بسا دیتے منکم تمہارے بدلے ملائکتن فرشتے فی الارض زمین میں یخلفون جانشین ہوتے، اگر چاہتے فرشتے بسا سکتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک وہ، اگر ہم چاہتے فرشتے بسا سکتے زمین میں، لیکن حضرت عیسیٰ قیامت کے لیے ایک نشانی ہے۔ وہ کیسے نشانی ہے؟ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا ہرگز شک نہ کرو اس میں، حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ قرآن ہے، شک نہ کرنا۔ وَاتَّبِعُونِ اور اے محبوب ان کو کہہ دو پیروی کیا کرو میری، ھذا صراط مستقیم میرا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ولا یسدنکم الشیطان کہیں روک نہ دے تمہیں الشیطان شیطان کس چیز سے نہ روک دے؟ میری پیروی سے۔ انہ لکم عدو مبین بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم